بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورہ فاتح کی چوتھی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مجھے اس طرح کہو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب عبادت کرنا، نماز جو ہے ایک بہترین عبادت ہے۔ سر جو ہے انسان کا تمام اعضاء میں ایک بہترین عضو ہے، اور جب بندہ اس کو سجدے میں ڈال دیتا ہے تو وہ عاجزی کی انتہا ہے۔ اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں تعظیمی سجدہ بھی منع ہے، یعنی کسی کو سجدہ کرنا چاہے تعظیم کے لیے بھی ہو، یہ بھی منع ہے۔ اور جب انسان صرف اللہ کی عبادت کرے تو اس پر بڑے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، جیسے وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے دیتا ہے ہزار سجدوں سے نجات آدمی کو۔ یعنی بندہ اللہ سے نہیں ڈرتا، اس کی عبادت نہیں کرتا، اور جب اس کی عبادت نہیں کرتا تو پھر اس کو کئی لوگوں کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، ان سے ڈرنا پڑتا ہے۔ لیکن عبادت خلوص کے ساتھ کی جائے تو وہ عبادت شمار ہوگی، جیسے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جیسے تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تصور نہ کر سکو تو کم از کم یہ تصور کر لو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اس طرح نماز پڑھنی کہ عام زندگی کے اندر اس کے کوئی اثرات مرتب نہ ہوں، اس کو ایک بس رسم سمجھ کے ادا کر دینا، باقی عام جو زندگی ہے اس کے اندر تو کوئی ایسا شائبہ بھی نظر نہ آئے، کوئی چیز نظر نہ آئے کہ بندہ اللہ سے ڈر رہا ہے۔ جیسے علامہ اقبال فرماتے ہیں، جب کبھی سرو سجدہ ہوا تو زمین سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے سم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یعنی مسجد سے باہر بندہ ہے تو دنیا کما رہا ہے۔ دنیا جائز طریقے سے کمانا عبادت ہے، رزق حلال کمانا عبادت ہے، لیکن ناجائز ذرائع سے رزق حاصل کرنا یہ عبادت نہیں بلکہ گناہ ہے۔ تو اس طرح مسجد سے باہر تو دنیا جائز ناجائز طریقے سے کمائی جا رہی ہے، لیکن جب مسجد میں داخل ہوا تو ایک لمبی فہرست لے کر آ گیا کہ یہ میرا یہ بھی کام اللہ کر دے، وہ بھی کر دے، یہ بھی کر دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہو کہ اے اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، اے اللہ تو نے مجھے نماز پڑھنے کی، اپنے گھر آنے کی توفیق بخشی ہے، تو میں اس کے لیے تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق ویسے بھی نہ رعایا کی خبر لیتے تھے کہ لوگ زندگی کس طرح گزار رہے ہیں۔ تو آپ ایک گھر کی دیوار کے ساتھ کھڑے تھے، ماں اور بیٹی دونوں جھگڑ رہی تھی۔ ماں جو تھی وہ دودھ میں پانی ملانا چاہتی تھی، لیکن اس کی بیٹی کہہ رہی تھی امی آپ دودھ میں پانی نہ ملائیں۔ تو اس کی والدہ کہتی ہے بھی کیوں نہیں ملائیں؟ تو بچی کہتی ہے حضرت عمر فاروق نے منع کیا ہوا ہے۔ تو وہ اس کی جو ماں ہے نا بچی کی، وہ کہتی ہے حضرت عمر کب دیکھ رہا ہے یہاں؟ تو وہ بچی کہتی ہے ہمارا اور عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو اس طرح کا جو تصور اگر انسان میں پیدا ہو جاتا ہے، یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ بے شک میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تو اور پھر یہ بھی ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارا رب فرماتا ہے کہ تم میرے لیے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو پورا کروں گا۔ یعنی وہ قریب بھی ہے اور وہ دعاؤں کو سننے والا بھی ہے، ان کو پورا کرنے والا بھی ہے۔ تو ہمیں صرف جو ہے نا اس کی عبادت کرنی چاہیے، یہ صحیح طور پر۔ یہ نہیں ہے کہ ہم زیادہ تر لوگ تو نماز ہی نہیں پڑھتے، کچھ نماز پڑھتے ہیں رسمی طور پر پڑھتے ہیں، ان کی عام زندگیوں کے اندر انہیں کوئی ناجائز ذریعہ مل جائے
माल कमाने का, तो वो उससे बाज नहीं आते। तो इस तरह की नमाज का क्या फ़ायदा? नमाज तो वो हो जो अल्लाह का हुक्म समझ के पढ़ी जाए। और फिर जब बंदा बार बार इसके अंदर कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कि हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं, तो कभी इस तरह बंदा अल्लाह का होकर तो देखे, यानी जिसमें वो सही तरह कि वाकई अल्लाह से डरने वाला हो, उसकी इबादत करने वाला हो। इबादत से यही मुराद है कि सही बंदा हो, सही बंदगी, यानी उसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, डर हो, तो फिर उसको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। वो किसी चीज़ के लिए किसी से भीख नहीं मांगता, किसी से डरता नहीं है, अल्लाह से डरने वाला बंदा जो है। इस तरह औलिया कराम के बेशुमार वाक़यात हैं कि मुजद्दिद अरफ सानी रहमतुल्लाह अलैह को मौलिया दरबार में बुलाया गया, तो आपने दरवाज़ा हालांकि छोटा सा रखा गया ताकि आप झुककर दाखिल होंगे तो उस वक़्त का बादशाह समझ लेगा कि मेरे सामने झुक गए हैं। लेकिन आपने आगे ना पाँव कर दिए और सर को बहुत पीछे कर दिया। तो आप नहीं उससे डरे, कोई झुके नहीं, क्योंकि आज भी जो अल्लाह के सही बंदे हैं, जो अल्लाह से डरने वाले हैं, जो अल्लाह की इबादत इस तरह करते हैं जैसे इबादत करने का हक है, तो वो आज भी किसी नहीं डरते। ना उनको कोई किसी का खौफ है। जैसे कुरान मजीद में ना आया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक जो अल्लाह के वली हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, उनको कोई खौफ नहीं, वो किससे डरते नहीं हैं और क़यामत के दिन वो गमगीन नहीं होंगे, उन्हें कोई गम नहीं होगा बल्कि बड़े खुश होंगे। तो इस तरह ज़िंदगी के अंदर एक बड़ा निखार पैदा हो जाता है कि जब बंदा सही तरह बंदगी अल्लाह करे। लेकिन बाद लोग ना इसको महज एक जुमला समझ के जी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम जी तेरी बंदगी करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर वो बिल्कुल बरअक्स होते हैं। वो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। इसका वो सिर्फ उन्होंने ना एक बस जुमला सीखा है और इस पर अमल दरामद नहीं है। तो इस तरह किसी के आगे झुकना कि बाद लोग होते हैं कि अपनी ख्वाहिशात के लिए किसी की खुशामद करते हैं कि जी आप बड़े अच्छे हैं, हमें इनसे कोई, भाई अल्लाह ताला की बंदगी करो, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, आप देखें अजान के अंदर 6 मरतबा आया अल्लाह अकबर। इसकी वजह यह है कि 6 ही तरफे हैं, मशरक मगरब, शमाल जनूब, ज़मीन आसमान। यानी आप शमाल की तरफ जाएं, जनूब की तरफ, मशरक की तरफ, मगरब की तरफ, ऊपर चले जाएं, नीचे चले जाएं, तो अल्लाह ही बड़ा है। क्योंकि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से किसी ने पूछा कि आपने अल्लाह को किस तरह पहचाना, किस तरह आप, तो आपने फरमाया इंसानी इरादों के टूटने से मैंने अल्लाह की ज़ात को पहचाना है। कि यानी बाद वक़्त बंदा कुछ सोच रहा होता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो जैसे है कि मैन प्रोपोजेस गॉड डिस्पोजेस, तकदीर कुनाद बंदा तकदीर जनाद बंदा, या तदबीर के पर जलते हैं तकदीर के आगे। यानी बंदा बाद औक़ात ना कुछ कर रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। भाई वो कौन है जिसने, और ये नहीं कि हमेशा नुकसान ही होता है, बाद औक़ात अल्लाह ताला हमें वो चीज़ें अता कर देता है जिनके मतलब हमने कभी सोचा भी नहीं होता। जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है तुतिल मुल्का मन तशाओ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाओ, कि अल्लाह ताला जिसे चाहे बादशाह अता करता है और जिसे चाहे हुकूमत छीन लेता है। वह तो इज़्ज़ो मन तशाओ व ज़िल्लो मन तशा, और जिसे चाहे वो इज़्ज़त देता है, जिसे चाहे वो ज़िल्लत दे देता है। तो इस तरह ये चीज़ें ज़िंदगी के अंदर आती हैं और इस तरह ये ऐसे होता है कि इंसान के साथ कि जैसे कि कुछ भी हो जाता है तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह ताला की बंदगी करें और उससे मदद मांगे। कभी ये देख कर तो देखें, ऐसा करके तो देखें कि आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर सुकून आएगा, इत्मीनान आएगा, कि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक निखार आएगा। आप देखेंगे कि किस तरह आपकी ज़िंदगी अच्छी है, अच्छी गुजर रही है, कि आपको कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है। तो जैसे सुल्तान टीपू ने कहा ना कि गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की 1 दिन की ज़िंदगी बेहतर है। तो शेर की तरह जियो, अल्लाह से सिर्फ डरो, तुम्हें किससे डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इंसान डरता है अपनी गलतियों की वजह से। तो जब हमने गलती नहीं की है, हमने कोई झूठ नहीं बोला, किसी की चोरी नहीं की, कोई हमने किसी की गिबत नहीं की, कोई गलत काम नहीं, तो हमें डरने की क्या ज़रूरत है?
اس کے باوجود ہمیں کوئی ڈراتا ہے تو پھر ہم نہیں ڈریں گے، کیونکہ جیسے میں نے پہلے بھی قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ کے ولی جو ہیں تو ولی ایسے ہی ہے کہ جب آپ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں، جس کاموں کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام کریں، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان سے منع ہو جائے۔ جیسے کشف المحجوب کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ نا آپ کے حضرت علی عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، تو وہ نا تقریباً 40 دن ٹھہرا اور اس کے بعد نا مایوس ہو کر جانے لگا۔ تو آپ نے پوچھا بھی تو اتنی دیر رہا ہے؟ کیونکہ ان اللہ کے بندوں نے نا، اللہ کے ولیوں نے اپنے زندگی میں ہی اس طرح یہ نا لنگر کھانے شروع کیے ہوئے ہیں، کیونکہ احادیث کے اندر کھانا کھلانے کا ثواب بہت زیادہ آیا ہے، تو انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر لنگر شروع کیے، اور ان کے جانے کے بعد بھی نا ان کے مزارات پر وہ لنگر شروع ہیں۔ جیسے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں کسی قبر کو قبر نہ سمجھو، یا تو وہ جنت کی کیاریوں میں کیاری ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ تو جن لوگوں نے، اللہ کے ولیوں نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مسلمان کیا اور بد عقیدہ کو صحیح عقیدے پر لے آئے، اور پھر جیسے انبیاء کرام نے تو معجزے دکھائے، انہوں نے کرامات دکھائیں، تو پھر ہم ان کی جو مزارات ہیں تو انہیں تصور کر سکتے ہیں کہ یہ جنت کی کیاریاں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا بھی تو کیوں جا رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے ایک بڑی مشہوری سنی تھی آپ کی کہ آپ بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے ولی اللہ ہیں، تو میں نے تو آپ نے کوئی چیز ہی نہیں دیکھی ہے، تو میں مایوس ہو کر جا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو اتنی دیر رہا، 40 دن میرے پاس، کوئی میں نے ایسا کام کیا جو اللہ نے حکم دیا تھا تو میں نے نہیں کیا؟ میں نے کوئی نماز چھوڑی ہو، کوئی جماعت سے نہ پڑھی ہو، یا کوئی بھی غلط کام کیا ہو، یا کوئی وہ کام نہ کیا ہو جو کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ کی جب کتاب شروع ہوتی ہے نا کشف المحجوب، تو پہلی جو نصیحت ہے نا اس میں آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے مریدو، کوئی رسم، کوئی رواج، کوئی عبادت جو سنت رسول اللہ کے خلاف ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت مقہور و مغضوب ہے، یعنی جو بھی کوئی اس طرح کام کرے گا اس پر اللہ کا قہر اور غضب نازل ہو جائے گا۔ جب بزرگان دین، اب اللہ کے نیک بندے نے یہ بات کر دی تو اب وہ بری ذمہ ہو گئی۔ اگر کوئی بندہ ان کے بعد ان کا کوئی ماننے والا کوئی بدعت پر عمل کرتا ہے یا قرآن و حدیث کو چھوڑ کر اور کرتا ہے تو وہ تو بری ذمہ ہے۔ انہوں نے تو لکھ دیا بھئی آپ کوئی بھی کام، کوئی عبادت، کوئی رسم و رواج جو سنت رسول اللہ کے خلاف ہے وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت جو ہے وہ مکروہ و مغضوب ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھی میں نے کوئی شریعت کے خلاف کام کیا ہو، یعنی عوامر اور نہیں، یعنی قرآن پاک میں نا کچھ کام نیک کام کرنے کا حکم ہے، برے کاموں سے بچنے کا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا دیکھو میں نے کوئی کام وہ نہ کیا ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے، یا میں نے کوئی غلط کام کیا ہو تو مجھے بتاؤ۔ اس نے کہا جی میں نے کوئی ایسا تو نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا اس سے بڑی میرے پاس کوئی کرامت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ ان کی زندگیوں کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی سنت کی جھلک نظر آتی ہے، اور یہی ان کی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔